بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے نوجوانوں کو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ بابڑہ میں کیا ہوا تھا۔ 77 برس پہلے 12 اگست 1948 کو چارسدہ میں کس کا خون بہا تھا، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، کنہوں نے شہید کیا تھا، کیوں شہید کیا تھا۔ بہت سے ہمارے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نوجوان اس سے لا علم ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس واقعے سے کبھی بھی لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ یہ واقعہ، یہ سانحہ جلیانوالہ باغ سے بہت بڑا سانحہ تھا، جب آزادی کے محض 1 سال بعد اپنوں ہی نے، اپنی ہی حکومت نے اپنوں پہ ہی گولیاں برسائیں۔ خان عبدالقیوم خان یہاں کے وزیر اعلیٰ تھے اور 12 اگست 1948 کو باچا خان کی گرفتاری کے خلاف پرامن اجتماع منعقد کرنے والے ہزاروں لوگوں کو جس طریقے سے ان کے حکم پر بھون ڈالا گیا تھا، وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اور ایک معمر مسلم لیگ رہنما جسٹس ریٹائر برہان الدین صاحب نے ہمارے ساتھ خود ایک انٹرویو میں اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ اگرچہ انہوں نے خان قیوم کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش بھی کی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی نے سب کچھ کیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے، ایک مسلم لیگی نے تسلیم کر لیا تھا کہ زیادتی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نوبت یہاں تک کیوں پہنچی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1948 میں آج ہی کے دن خدائی خدمتگاروں نے گزشتہ 1 سال سے جاری جبر و تشدد، غیر قانونی گرفتاریوں، باچا خان، ڈاکٹر خان صاحب، قاضی عطا اللہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کی طویل اسیری اور بالخصوص پبلک سیکیورٹی آرڈیننس کے نفاذ کے خلاف پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ آرڈیننس کیا تھا، یہ بھی ذرا سنیے گا۔ اس آرڈیننس کے تحت کسی کو بھی کوئی وجہ بغیر بتائے گرفتار اور لامحدود عرصے تک قید رکھا جا سکتا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ چارسدے سے بابڑہ تک مارچ کیا جائے اور وہاں پہنچ کر پرامن سیاسی احتجاج کے ذریعے حکومت سے یہ تمام ہتھ کنڈے بند کرنے اور اسیروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت کی صوبائی حکومت ظلم کی آخری انتہا تک جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ چنانچہ سانحہ جلیانوالہ باغ کی یادیں تازہ کرنے کا پورا اہتمام کر لیا گیا۔ صبح سے ہی پولیس کی بھاری نفری بختربند گاڑیوں سمیت تعینات تھی۔ پرامن جلوس جیسے ہی بابڑہ پہنچا، اچانک فائر کا حکم دے دیا گیا اور پھر برصغیر کی تاریخ کی سب سے بڑی خون کی ہولی کھیلی گئی۔ سب سے بڑی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ۔ شاہدین نے جنہوں نے بعد میں بیانات دیے، ان کے بیان سن کے افسوس ہوتا ہے۔ ان کے مطابق 45 منٹ تک اندھا دھند فائرنگ ہوتی رہی۔ اس دوران جو لوگ قرآن کریم سروں پر اٹھائے امن کی بھیک مانگنے نکل آئے تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ظالم کی گولی نے عمر اور جنس کی پرواہ کیے بغیر موت کی وادی میں لوگوں کو دھکیلنے کا کھیل جاری رکھا۔ پون گھنٹے بعد جب فائرنگ تھمی، گرد و غبار چھٹنے لگا تو فوری طور پر 600 سے زائد شہادتوں کی تصدیق ہوئی۔ عوامی نیشنل پارٹی اور ان کے جو قریبی ذرائع ہیں، ان کا آج بھی یہ کہنا ہے 600 سے زائد شہادتوں کی تصدیق ہوئی۔ زخمیوں کی تعداد 1500 تک بیان کی جاتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بابڑہ میں حکومت کے ہاتھوں مرنے والوں کی اصل تعداد 1300 سے زائد تھی۔ جام بھاگ شدگان کی تعداد کم دکھانے کے لیے 250 سے زائد لاشیں قریبی دریا میں بہا دی گئیں، جن میں اکثر کا پھر کبھی پتہ نہ چل سکا۔ اس طرح حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے ڈر سے مرنے والے بہت سے سیاسی کارکنوں کے رفقا و ارسال نے خفیہ طریقے سے تدفین کر کے خود کو سانحے سے لا تعلق کرنے کی شعوری کوشش کی۔ یہ حقیقت ہے کہ سانحہ بابڑہ کے شہداء کی اصل تعداد نہ تو سامنے آ سکی اور نہ ہی کبھی سامنے آ سکے گی، کیونکہ بہت سی لاشیں سرکار یا پھر جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ رسانے غائب کر دی تھیں۔ اور اس کے بعد، اس سانحے کے بعد یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ بابڑہ کے مقام پر بغاوت کا منصوبہ تھا۔ خان قیوم کا یہ کہنا تھا کہ بغاوت کا منصوبہ تھا، مگر اصل اس سوال کا جواب آج تک کوئی بھی نہیں دے سکا کہ اگر ہزاروں افراد بغاوت کے لیے جمع ہوئے تھے تو ان کے پاس اسلحہ تھا۔ آخر ان کے پاس اسلحہ کیوں نہیں تھا، اور اگر تھا تو انہوں نے گولی پھر کیوں نہیں چلائی تھی؟ اگر ان ہزاروں لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تو یہ پولیس والوں کو مار کے بغاوت کر چکے ہوتے۔ اگر اسلحہ تھا تو کیوں گولیاں نہیں چلائی گئیں؟ اور ساتھ میں پولیس اہلکاروں کی مرنے کی کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی؟ جب دو طرفہ مقابلہ ہوتا ہے بغاوت میں تو پھر دو طرفہ نقصان بھی ہوتا ہے۔
اس سانحے کی ذمہ داری براہ راست اس وقت کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان پر عائد کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ یہ صاحب کسی زمانے میں باچا خان کے قریبی ساتھی تھے، قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے 1937 کے الیکشن میں، پھر کسی بات پہ راہیں جدا کر کے کانگریس سے الگ ہو کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ یہ واقعہ، اس واقعے کی جو سب سے افسوسناک پہلو ہے، جو عینی شاہدین آج بھی بیان کرتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا سانحہ تھا کہ اس میں جتنی گولیاں چلی تھیں اس کا تمام خرچ بھی مقتولین کی جو ورثاء تھے ان سے لیا گیا۔ ان کے گھروں پہ جرمانے عائد کیے گئے، ہزاروں روپے جرمانہ اکٹھا کر کے حکومت نے کہا کہ ہم نے اپنا جو نقصان ہوا تھا گولیوں کا وہ بھی پورا کر لیا ہے۔ اور خان عبدالقیوم خان کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس قسم کے عجیب و غریب آدمی تھے کہ پبانگ دوہل کہا کرتے تھے کہ مجھے اس کے بعد بھی جب بھی موقع ملے گا میں ایک اور بابڑا کروں گا۔ اس سانحے کو سوائے ANP کے کوئی بھی یاد نہیں کرتا، اور ANP بھی کسی زمانے میں سانحہ بابڑا کے حوالے سے بہت بڑا جلسہ منعقد کرتی تھی۔ اب رفتہ رفتہ اس جلسے کا بھی جو رجحان یا روایت ہے وہ بھی کم ہوتی گئی ہے۔ اب اس سانحے کے روز ایک بیان جاری کر لیا جاتا ہے۔ آج 12 اگست ہے، آج ایک مرتبہ پھر پختونخوا میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، دہشت گرد سرگرم عمل ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ خدا را امن کے لیے کام کیجیے اور سانحہ بابڑا کو ہمیشہ یاد رکھیں، نوجوان نسل کو آگاہ کیجیے گا۔ یہ جلیانوالہ باغ سے بہت بڑا سانحہ تھا۔ خدا حافظ۔